حکیم عنایت اللہ نسیم کی 30ویں برسی 9 دسمبر کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم ایک متوازن اور بہترین شخصیت کے حامل ہیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان طلباء میں نمایاں تھے جنہوں نے قائد اعظم کی علی گڑھ آمد پر ان کی بھگی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ یوں وہ اس کے بانیوں میں سے تھے۔ 23 مارچ 1940 کے اجلاس قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس میں انہوں نے شرکت کی۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی مولانا ظفر علی خان کے رفیق خاص تھے۔ اکثر احباب کی رائے تھی کہ ان کو دیکھ کر مولانا کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مولانا ظفر علی خان کے کلام کے حافظ تھے۔ ایک ایک شعر ان کو یاد تھا اور تقریباً ہر نظم کے شان نزول سے واقف تھے۔ ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکیم صاحب کے چلے جانے کے بعد ہم سے مولانا ظفر علی خان کا آخری رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکیم عنایت اللہ نسیم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مولانا کی زندگی کی تمام جہتوں کو دل و دماغ میں سمیٹے ہوئے تھے۔ شکل و صورت اور وضاحت سے مولانا کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتے تھے۔ حکیم صاحب کی تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان میں جو خدمات ہیں وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ان کی شخصیت ہمارے لیے کئی حوالوں سے قابل تقلید ہے۔ حکیم صاحب مولانا ظفر علی خان کی طرح ہر اس تحریک میں پیش رہے جو اسلام اور ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کے لیے بر صغیر میں چلائی گئی۔ اللہ نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ ادیب تھے، خطیب تھے، طبیب تھے، کالم نگار تھے اور مصنف تھے، مگر ان کا سب سے بڑا وصف ایک سچا اور پکا مسلمان ہونا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی نے تحریک پاکستان اور پھر تعمیر و استحکام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا اور علمی، ادبی، طبی اور سیاسی میدانوں کے ساتھ حکمت و دانش اور علم و فضل میں لافانی نقوش چھوڑے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم کا سب سے بڑا حوالہ تو یہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما تھے۔ انتہائی سرگرم تحریک آزادی میں انہوں نے حصہ لیا، اور ان کا دوسرا بہت بڑا حوالہ، وہ مولانا ظفر علی خان کے کلام کے حافظ نہیں تھے، وہ ان کے دست راست بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی ان کے ساتھ جو صحبتیں ہیں، جو تعلق ہے، وہ اتنا دیرینہ تھا، اتنا طویل تھا کہ ان صحبتوں کو، ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بعد میں حکیم عنایت اللہ نسیم صاحب نے ایک بڑی مبسوط، جامع اور وسیع کتاب ظفر علی خان اور ان کا عہد، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر علی خان پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے جامع کتاب وہ ہے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی 11 ستمبر 1911 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں پر ملی سرگرمیوں میں پیش رہے۔ محترم حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی صاحب ہماری تاریخ کے بہت اہم اراکین میں سے ہیں۔ آپ مولانا ظفر علی خان اور ان کا عہد کے نام سے لکھی گئی کتاب کے مصنف و مرتب ہیں۔ آپ کو محترم مولانا ظفر علی خان کے بہت دیر تک رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا قصبہ سودھرا ان کے کرم آباد کے قریب تھا، جس وجہ سے ان کو جب بھی مولانا اپنے گھر میں کرم آباد میں تشریف لاتے تو ان سے ملاقات کا موقع ملتا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب مولانا ظفر علی خان پر لکھی گئی کتب میں سے سب سے زیادہ مستند اور ضخیم کتاب ہے۔ آپ کو اسی طرح حکیم سعید دہلوی صاحب، ان کا دوست ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ ایک بہت بڑے حکیم کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے۔ آپ نظریہ پاکستان اور پاکستان سے مخلص لوگوں میں بہت نمایاں ترین تھے۔ جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تو انہیں مولانا ظفر علی خان کی یاد میں ڈوبے ہوئے پایا گیا۔ ان کی باتیں کرتے تھے یا وہ حکیم سعید صاحب کا ذکر ان کی زبان پر رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ حکیم عنایت اللہ نسیم نے بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کے ہمراہ تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حکیم عنایت اللہ نسیم 9 دسمبر 1994 کو انتقال کر گئے۔ انہیں ان کے آباء و اجداد کے پہلو میں قبرستان ککے زیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست،
اس مصرعے کا اطلاق حکیم عنایت اللہ نسیم چودھری صاحب پر ہوتا ہے، اس طرح کہ انہوں نے عمر بھر مولانا ظفر علی خان کے ساتھ عقیدت اور محبت کے رشتے کو نبھایا۔ وہ ایک طالب علم لیڈر کے طور پر، طبیہ ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار کے طور پر اور ایک مصنف کے طور پر ہمیشہ مولانا ظفر علی خان کے ذکر کو زندہ اور تابندہ رکھنے میں مصروف رہے۔ انہوں نے تقریباتی سطح پر، مقالہ نگاری کی سطح پر اور پھر آخر میں ایک ضخیم تصنیف کی صورت میں آنے والی نسلوں کو مولانا ظفر علی خان اور ان کے خدمات اور ان کی صحافت اور ان کے اخبار سے متعارف کروانے کا فریضہ انجام دیا۔ حکیم عنایت اللہ نسیم چودھری صاحب کو یاد کرنے کا مطلب اپنی تہذیبی روایت سے منسلک ہونا ہے۔ میں حکیم راحت نسیم چودھری صاحب کی اس کاوش کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے نیک نام والد کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم حکیم راحت نسیم چودھری صاحب کے ذریعے سے حکیم عنایت اللہ نسیم چودھری صاحب اور ان کے توسط سے مولانا ظفر علی خان کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری میں بھی حکیم صاحب کا ذکر کیا۔ کوئی کہہ دے نسیم سے جا کر، کیا ملا عرض مدعا کر کے، بات بھی کوئی التجا کر کے۔ یہ مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم کا حصہ ہے۔